بھائیوں کہ یہی وہ لوگ دین اور قرآن اور انسانیت کے ساتھ کتنے مخلص ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا۔ دین اسلام حکم دیتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو، کسی پر بھی ظلم ہو، کسی پر، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، اس کی مدد کے لیے پہنچ جاؤ۔ پھر اپنی جان، مال، وقت، ملک، ریاست، سلطنت، کسی کی پرواہ مت کرو۔ یہ قرآنی پیغام ہے، اور میں تفصیل سے اس موضوع پہ جمعہ پڑھا چکا ہوں، دلائل کے ساتھ قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں تفصیلی بیان دے چکا ہوں کہ جہاں کہیں بھی انسانی گروہ پہ ظلم و ستم ہو، وہاں پہ پھر اپنی فکر نہیں کرتے، وہاں پہ پھر میدان عمل ہے۔ پھر تو یہی حال جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو زخم پہنچے اس کی حکمت بیان فرمائی کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ سچے مومن کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ دوسری حکمت اللہ نے بیان فرمائی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ تمہیں شہادت کا منصب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ مومن تمنا کرتا، بخاری شریف کی روایت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد کو بڑا بیان فرمایا، شاید وہ بھی مجاہد تھے، بلکہ پہلے زمانے کے محدثین، مفسرین، مشائخ ہوتے ہی مجاہد تھے۔ ہندوستان میں جو سب سے پہلا حملہ کیا شہاب الدین غوری نے، ہمارا میزائل بھی یہ غوری میزائل انہی کے نام پر ہے، ان کے غلام قطب الدین ایبک انارکلی میں ان کا مزار آج بھی ہے۔ سب سے پہلے ہندوستان میں اسلامی حکومت شہاب الدین غوری کے غلام قطب الدین ایبک نے اس کی بنیاد ڈالی 1206 عیسوی میں۔ ہندوستان پر اسلامی پہلا حملہ سلطان محمود غزنوی سے بھی پہلے شہاب الدین غوری نے کیا، اور کس کی دعوت پر کیا؟ ہم نے تو سمجھا ہوا نا، یہ پیروں کو بھی یہ بس تسبیح پڑھتے ہیں اور بس ضربے لگائی لا الہ الا اللہ، بس نہیں، یہ مجاہد تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف والے رحمت اللہ علیہ، آج بھی ان کا مزار اجمیر شریف میں لاکھوں لوگوں کا مرجع خلائق ہے، لاکھوں لوگ اس پر آج بھی حاضری دیتے ہیں، ہندو بھی مسلمان تو جاتے ہیں، ہندو بھی جاتے ہیں حضرت کے مزار۔ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے شہاب الدین غوری کو خط لکھا اور دعوت دی کہ تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ ادھر لاکھوں کروڑوں انسان دین سے پیاسے ہیں، ادھر ہندوستان پر حملہ کرو۔ حضرت کے خط کے جواب میں شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان پر پہلا اسلامی حملہ، بڑا حملہ، ویسے تو محمد بن قاسم نے کیا، وہ چھوٹا، بڑا حملہ ہندوستان پر شہاب الدین غوری نے کیا۔ اس کے بعد اسلامی حکومت کی بنیاد ہوئی، اور اس کے بعد پھر محمود غزنوی نے حملہ کیا۔ اب دیکھنے کا تو وہ پیر صاحب ہیں نا، یہ مجاہد تھے، مجاہد تھے، اور مجاہد کی دعوت پر ہی اثر ہوتا ہے۔ ایسا ہی نہیں، لاکھوں بندے ان کے مرید، اور آج بھی سینکڑوں سال ہو گئے ان کو وفات پائے، دنیا سے پردہ کی، لیکن ابھی بھی لاکھوں ان کی عقیدت مند ہیں۔ اسی وجہ سے ہندوستان پر انہوں نے دعوت دی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے، ہندوستان میں حدیث لے کر ہی وہی آئے، پہلے ہندوستانی جنہوں نے عرب کی سرزمین پہ قدم رکھا، اور شیخ ابو طاہر کردی رحمت اللہ علیہ سے حدیث پڑھی، 2 سال حدیث پڑھنے کے بعد پہلے ہندوستانی ہندوستان میں آئے، اور یہاں پر حدیث کی تدریس کا عمل شروع فرمایا۔ یہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تینوں کی تینوں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یعنی ان کی شاگردوں کے شاگرد تینوں، دیوبندی مکتب فکر کے علماء، بریلوی مکتب فکر کے علماء، اہل حدیث مکتب فکر کے علماء، تینوں کے
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بالواسطہ شاگرد ہیں، ہم مجاہد تھے۔ جب انگریز قبضہ کر رہا تھا بر صغیر پر، تو انہوں نے خط پہ خط ایران کے بادشاہوں کو، سنی جتنے بادشاہ ادھر افغانستان، انہی کی خط کی دعوت پر احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی ان کا مزار افغانستان میں ہے، انہی کی دعوت پر احمد شاہ ابدالی ہندوستان میں آئے اور مرہٹوں کو، جنہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا تھا، پانی پت کے میدان میں بدترین شکست دی۔ مجاہد تھے وہ، پانی پت کے میدان میں بدترین شکست دی احمد شاہ ابدالی نے۔ تو مشکل حالات، شہادت، ہاں میں عرض کر رہا تھا بخاری شریف کی روایت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد کو بڑا بیان فرمایا، کمال کر دیا انہوں نے، چن چن کر جہاد کی حدیثیں لے کر آئے، شہادت کے اوپر ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل فرمائی، فرمایا کہ من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ، جو اس حالت میں مرا کہ نہ اس نے جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں شہادت کی تمنا پیدا ہوئی، وہ منافق مرے گا۔ نہ جہاد کیا اور نہ ہی اس کے دل میں تمنائے شہادت آئی کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرما، نہیں، تمنا بھی نہیں آئی، تو یہ جب مرے گا تو منافق کی موت مرے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی تفصیل سے اشعار پڑھے ہیں شہادت کے اوپر۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، بڑا ان کا مشہور شعر ہے۔ اور قرآن کریم نے دوسرے مقامات پر صحابہ کرام کو اس کا حوالہ دیا، جنگ احد میں شہادتوں کا لن جواب دیا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کہ تم خود ہی تو انتظار کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں شہادت عطا فرما۔ یہ سچے مومنوں کے بات ہو رہی ہے، تم خود ہی تو منتظر تھے، تم خود ہی تو دعائیں کر رہے تھے۔ جنگ بدر کے 14 صحابہ جو شہید ہوئے، ان کی شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، ان کی شہادت کی وجہ سے تم خود اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں شہادت عطا فرما، اے اللہ ہمیں شہید کر دے۔ آج جب تمہیں وہ دولت مل گئی تو پھر اب پریشانی کس بات کی؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شہادت ناکامی نہیں۔ بہت سے صحابہ اکرام کے واقعات ہیں، جب ان کی میدان جنگ میں جب ان کی روح پرواز کرنے لگتی، زبان پر کلمہ ہوتا فست ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو چکا ہوں، جان نکل رہی ہے، لیکن جیسے ہی انسان کی سانسیں اکھڑتی ہیں، عالم آخرت آشکارا ہو جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، عالم آخرت کے پردے اللہ ہٹا دیتا ہے۔ تو شہید کے جب سانسیں اکھڑتی ہیں، عالم آخرت سامنے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے جو فضل کے وعدے کیے ہیں شہداء کے ساتھ، وہ سامنے کر دیے جاتے ہیں، تو ان کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے، فست ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو تم خود تو دعائیں کرتے، وہ کام نہ کرو جیسے کہ بندہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب دعا کرو موت مدینے کی آئے، جب بھی ملتا مولوی صاحب دعا کریں موت مدینے کی آئے۔ اچھا جی، اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں مولوی صاحب اور وہ بابا جی دونوں اکٹھے حج پہ جا رہے ہیں، جہاز میں سیٹ بھی اکٹھی۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ بابا جی آپ ہر ملاقات میں کہتے تھے کہ دعا کرو موت مدینے کی آئے، تو اب کیا خیال ہے دعا کریں پھر؟ ویسے بھی مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور ہم مسافر بھی حرمین شریفین کے ہیں، تو پھر کیا خیال ہے دعا کروں؟ تو بابا جی نہیں 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 نہیں، مولوی صاحب کیا ہو گیا، ابھی تو میرے بڑے کام ہیں پیچھے۔ ایسی تمنا نہ ہو، جھوٹی تمنا نہ ہو۔ ہر ملاقات میں کہتے ہیں کہ دعا کرو موت مدینے کی آئے، تو جب وہ سفر میں جا رہے ہیں اب دعا کریں، نہیں 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 ابھی نہیں مرنا میں نے، ابھی تو میرے پیچھے بڑے کام ہیں، اب مدینے میں جا رہے ہیں اب نہیں دعا کریں۔
تو اللہ نے وہی حوالہ دیا جنگ احد میں شہادت. قرآن حکمت کی کتاب، ایک ایک لفظ اس کا سمندر ہے میرے بھائی، ایک ایک لفظ قرآن کریم کا سمندر ہے، گہرائی ہے اس میں حکمت کے موتی ہیں. دیکھیں ایک ہی لفظ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، کہ تم خود تو انتظار میں تھے، دعائیں کرتے تھے اللہ ہمیں شہادت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے فضائل ہیں، ان کی شان ایک الگ موضوع ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ سچے تھے، دعا کرتے، ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألوک شہادۃ فی سبیلک، یا اللہ جب بھی موت آئے تیرے راستے میں شہادت کی موت آئے. جب ان کے جسم پہ خنجر کے حملے ہوئے، زخم لگے، تو انہوں نے فوراً سوال کیا کہ مجھے خنجر مارنے والا کون ہے؟ بتایا کہ ایک مجوسی کافر ہے. فرمایا الحمدللہ، یہ سچی تمنا والے لوگ تھے. فرمایا شکر ہے کہ مجھ پر حملہ کرنے والا مسلمان نہیں کافر ہے، یہ زخم میری شہادت کا ذریعہ بنیں گے. شہادت تو مومن کی تمنا ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا بخاری شریف کی روایت ہے، جو شخص مرا اس حالت میں مرا، نہ تو اس نے جہاد کیا نہ ہی شہادت کی تمنا اس کے دل میں لم یحدث بہ نفسہ، فہو منافق، وہ منافق کی موت مرے گا. باقی میرے بھائیو وہ شہید کے جو فضائل قرآن نے بیان کیا، اللہ اکبر. سورہ یاسین شریف کا رکوع نمبر 2 آپ پڑھیں. حبیب نجار کو جس کو شہید کر دیا گیا، اس نے جو عالم ارواح میں اپنی قوم کو پکارا ہے، کاش، سورہ یاسین کے الفاظ ہیں، اس حبیب نجار کے جو شہید ہوا، کاش یا لیت قومی یعلمون. سورہ یاسین قرآن کا دل ایسا ہی نہیں، اس کا ایک ایک آیت سمجھنے کی ہے. کاش میری قوم میرا مقام دیکھ لیتی، جنہوں نے مجھے شہید کیا میری قوم نے. کاش وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. کاش میری قوم میرے اعزاز و اکرام کو دیکھ لے. میرے رب نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی، من المکرمین، جو میرا اکرام کیا ہے، کاش میری قوم دیکھ لے کہ اللہ نے مجھے کتنی شان عطا فرمائی. شہادت مشہور حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 6000 درجات ہیں، سارے کے سارے درجے اللہ نے شہید کے لیے پیدا فرمائے، سارے کے سارے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری جنت شہید کے لیے. یہ بھی بخاری شریف کی روایت، سب پوری جنت شہید. تو اللہ اسی کا حوالہ دے رہے ہیں. جنگ احد کے بعد چلے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اے مسلمانوں تم خود تو تمنا کرتے تھے اللہ شہادت عطا فرما، اللہ شہادت عطا فرما. اب تمہیں مل گئی تو اب غم کس بات کا؟ اب غم نہیں، بلکہ مزید ہمت اختیار کرو. اور آگے کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ جو شہادت کی تمنا نہ کرے وہ ظالم ہے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ہاں، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ 2 حکمتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. رکوع نمبر 14، ایک تو یہ کہ سچے اور جھوٹے کا پتہ چل جائے اس لیے زخم لگے، اور دوسرا تمہاری تمنا اللہ نے پوری کی. نہ شہادت نہ ملتی تو تمہاری تمنا کیسے پوری ہوتی؟ تم دعا کرتے تھے سچے دل سے، اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی. تمہیں شہادتیں دے کر اس نے ناکام نہیں کیا، بلکہ کامیابی کی بلند ترین منزلیں عطا کر دی. کامیاب کیا، ناکام نہیں کیا. جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ. مومن کی شان یہ ہے کہ میدان جنگ میں دونوں عمل اگر بچ کر واپس آ جائے تو غازی،
میدان جنگ میں قتل ہو جائے تو شہادت، غازی ہونا بھی بہتری، شہادت ہونا بھی بہتری، دونوں صورتیں ایمان والے کے لیے کامیابی ہے۔ کسی صورت میں بھی اس کا معاملہ ناکامی والا نہیں ہے۔ تو اگر تمہیں جنگ احد میں زخم لگے ہیں تو تمہاری دعائیں تھیں جو اللہ نے قبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔